بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد طاہر عزیز. آج پروگرام طاہر عزیز کے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی کے بانی رہنما جناب سردار بشارت بادشاہ صاحب. اس وقت میں کچھ پہلو پہ ان سے بات کرنا چاہتا ہوں جو موجودہ سیاسی حوالے سے بھی اور بالخصوص اس وقت جو کرونا وائرس کی وبا کے حوالے سے بھی کچھ ان سے ہم احتیاطی تدابیر اور کچھ دیگر باتیں کرنا چاہتے ہیں. سب سے پہلے تو میں بشارت بادشاہ صاحب آپ کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں یہ وقت دیا. سب سے پہلے تو میں سر آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کرونا وائرس کی وبا اس وقت پوری دنیا میں بالخصوص پاکستان کے اندر بھی آزاد کشمیر بھی اور باقی اس کی زد میں آ چکا ہے، تو آپ اپنے تمام لوگوں کو یہ کیا احتیاطی تدابیر دینا چاہیں گے کہ ہمارے لوگ اس وبا سے بچیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاہر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اور یہ جو کرونا کے حوالے سے آپ نے سوال اور میری رائے بھی پوچھی، اس میں یقیناً میری جو رائے ہے وہ ہمارے قائد چیئرمین تحریک انصاف پاکستان جناب عمران خان صاحب، بہت ساری میجارٹی لوگوں نے جو لیڈرشپ تھی انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کو لاک ڈاؤن کرو، لیکن وہ اس لاک ڈاؤن کے مخالف تھے اور ان کا یہ موقف تھا. اور یہ درست بھی ہے کہ بہت سارے لوگ جو پاکستان میں دیہڑی لگانے والے لوگ ہیں وہ مکمل لاک ڈاؤن سے متاثر ہو سکتے ہیں. تو اب اس وقت تک جو ساری دنیا کی اسٹرگل ہے، اب اس وقت دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے. فیس بک کے اوپر، یوٹیوب پہ، ٹی وی کے اوپر آپ دیکھیں، ڈش پہ آپ چلے، مطلب دنیا ایک ریئلی ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے. اور اب ساری دنیا کا آپ سروے کریں، آپ اسٹڈی کریں. پہلے دن سے جہاں چائنا سے وائرس چلا ہے، امریکہ کے صدر ہیں جو پوری دنیا میں ایک سمبل آف پاور سمجھی جاتی ہے. امریکن صدر نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ چائنا وائرس ہے اور میں تو ماسک تک اس کا یوز نہیں کروں گا. اور آج آپ دیکھ لیں، اور وہ اس وقت امریکہ میں دنیا میں جن ممالک میں سب سے زیادہ موت ہوئی ہیں ان میں سب سے پہلے نمبر پہ امریکہ ہے. اور 1 لاکھ سے زائد لوگ وہاں، تقریباً 1,25,000 اپروکسیمیٹلی لوگ وہاں پہ کرونا سے وفات پاک ہو چکی ہے ان کی. اور میں آپ کو اور آپ کے اس چینل کے ذریعے میں ساری دنیا، جہاں تک میرے دوست، میری بہنیں، میرے بھائی اور تمام کمیونٹی جہاں تک پوری ورلڈ میں اس کو دیکھا جائے گا، تو میرا تو اس سے جو مخاطب ہے انفیکٹ وہ پاکستان اور بالخصوص آزاد کشمیر کی جو کمیونٹی ہے میں ان سے مخاطب ہوں. تو میرا یہی پیغام ہے کہ اس چیز کو بالکل ہم نے ایزی نہیں لینا. اور کوئی ہمارے ملک پہلے ہی مالی بہت کرائسس کا شکار ہے. اس ملک کو جو بھی لوگ ہیں اس ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹتے رہے. کوئی بھی ادارہ اس وقت آپ دیکھ لیں گے کوئی بنیادی طور پہ جو ہے نا جس طرح اس کو آئین کے مطابق کام کرنا چاہیے تھا، ابھی تک وہ سیٹ اپ نہیں سامنے آ سکا. اور غربت ہے، معاشی بدحالی کا شکار ہیں ہم لوگ. ایسے حالات میں امریکہ جیسے لوگ، امریکہ جیسی قوم، انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے. ہم تو ایک انڈر ڈیولپنگ کنٹریز ہیں. تو میری سب لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ ہمیں کوئی دنیا کے یہاں پہ خان صاحب کوئی کسی کو بھی آپ پاکستان کو حکمران بنا لیں، پاسبل ہی نہیں ہے. اس وقت ہم اس حالت میں اس ملک کو، لوگوں کو لاک ڈاؤن کر کے، اور ان سسٹم میں ہم اگر پیسہ ہو بھی تو اس وقت اتنی ناانصافی ہے اس ملک کے اندر اور کرپشن اس کے اندر اتنی گہری جڑیں بنا چکی ہے. یہ جو آپ دیکھیں جو خان صاحب نے احساس ریلیز پروگرام دیا جو جاری کیا تھا، اس میں 12,000 ہمارے پاس پروف ہیں، آن دا ریکارڈ ہے، کمپیوٹر پہ لسٹیں گئی ہیں. یہ چیزیں چھپ نہیں سکتی ہیں. لیکن افسوس میں دعوے سے کہتا ہوں، میں یہاں بیٹھا ہوں باغ کے اندر، آپ ڈسٹرکٹ باغ کے کسی بھی محلے میں طاہر صاحب آپ چلے جائیں، کسی محلے میں بلا تفریق، برادری، علاقہ اور جماعت، آپ کسی بھی محلے میں جا کے سروے کریں. خدا کی قسم یہ جو کرونا یہ اللہ کی طرف سے ایک ہمارے لیے آزمائش نہیں، ایک وارننگ ہے. جو قومیں جہاں پر انصاف ختم ہو، ساری دنیا کے اندر کرپشن ہوتی ہے، بے روزگاری بھی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن جس قوم میں انصاف ختم ہو جائے نا، وہ قومیں وہ دیر پا نہیں رہتی. اور ہمارے ملک میں انصاف ہے ہی نہیں ہے. یہ جو 12,000 روپیہ خان صاحب نے بھیجا، یہ جو تگڑے لوگ تھے جو مختلف جماعت اور مختلف انہوں نے کھایا ہے، غریب لوگ تک نہیں پہنچا. اور ایسی صورت میں میری لوگوں سے، سب لوگوں سے، بچوں سے، اسٹوڈنٹ سے، عورتوں سے، مردوں، بوڑھے جوان، سب سے میری یہ گزارش ہے کہ ہم نے زندہ رہنا ہے. کرونا چھوڑ کے کچھ بھی ہو جائے دنیا کے اوپر، ہم نے زندہ رہنا ہے. ہم نے زندہ رہنے کی اسٹرگل کرنی ہے اور اپنی جان کا تحفظ کرنا اور بیماری سے بچنا اور اس کا علاج کرنا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. میری آپ سب سے یہ التجا ہے، اس کو سیریس لیں، ماسک کا استعمال کریں، سینیٹائزر یوز کریں. میرا بالکل یہ ماسک ابھی ہم، کیونکہ میں اور طاہر صاحب بالکل سیپریٹ بیٹھے ہوئے ہیں، فاصلے پر بھی ہیں، تو میرا دل کیا کہ میں تھوڑا سا ایزی ہو جاؤں. تو ہر شخص کو
سینیٹائزرز کا بھی استعمال کریں اور ہاتھوں کو دھوئیں آپ لوگ اور ماسک یوز کریں اور ایک دوسرے سے فاصلے پہ رہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ دوسروں سے محبت کرتے ہیں اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو زندہ رہنا چاہیے, ان کو صحت مند رہنا چاہیے, اور ساری ذمہ داری میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے اوپر یا اداروں کے اوپر نہیں لگانی چاہیے. ہم نے اس کورونا سے ایک قوم بن کے لڑنا ہے, اور ہم نے انشاءاللہ, ہم آج تک ہماری بدقسمتی یہ ہے ہم مختلف برادریوں میں مختلف جماعتوں میں تو ہم ہیں, لیکن ہم ایک قوم ایز اے قوم ہم نہیں بن سکے. اور انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات پہ یقین ہے, اس کے بعد عمران خان پہ, اور اس کے بعد تحریک انصاف آزاد کشمیر کے جو ہمارے لیڈر ہیں ہمارے جناب ایرسی سلطان محمود صاحب, مجھے ان پہ بہت یقین ہے. جس دین کو ہم لے کے آگے بڑھ رہے ہیں, ہم انشاءاللہ ایک قوم بنیں گے, اور اس کی مثال ہم نے دنیا کے اندر کورونا کی صورت میں دینی ہے. میں آپ سے التجا کرتا ہوں اس کو سیریس لیں, اور کورونا کے خلاف ہم صرف احتیاط کر سکتے ہیں. احتیاط کریں, اپنی جان بھی بچائیں اور دوسروں کی جان بھی بچائیں. اور ویسے بھی دیکھیں, میرے اللہ نے اور میرے اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے صفائی کو نصف ایمان قرار دیا تھا. یہ صرف میں سمجھتا ہوں دنیا کورونا سے ڈر رہی ہے, ہم نے ڈرنا نہیں, لڑنا ہے. لیکن یہاں جو میں آپ کو پیغام دینا چاہوں گا, میں آپ کے ساتھ ہوں. بشارت بادشاہ کی سیاست, بشارت بادشاہ کی وکالت, بشارت بادشاہ کی زندگی کی تمام بہاریں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. آپ لوگ زندہ ہوں گے, آپ لوگ سلامت ہوں گے تو سب کچھ ہوگا. میری آپ سے التجا یہ ہے کہ اس کورونا کو سیریسلی لیں, اور بھرپور طریقے سے اس کے ساتھ ایک قوم بن کے ہر شخص اس کو جس طرح میں نے آپ سے گفتگو کی ہے, ہر شخص اپنے موبائل کے اوپر میسیج لگا دیں کہ کورونا سے بچیں, صابن سے ہاتھ جب تک یہ چیزیں ہم نے ایک دوسرے کو کنوے کرنے. میں نے آپ کو بچانا, میں اور طاہر صاحب بیٹھے ہیں. اس کا مطلب نہیں ہے کہ میں اگر ماسک پہنتا ہوں تو مجھے طاہر صاحب سے خطرہ ہے. اللہ نہ کرے, ہو سکتا ہے میرے سے طاہر صاحب کو لگ سکتی ہے یہ, کیونکہ نظر آنے والی چیز نہیں ہے. اور جو سب سے بنیادی چیز, ہم نے کورونا سے لڑنا ہے, اور کورونا کی تخلیق کرنے والے سے ڈرنا ہے. کوئی کہتا امریکہ نے بنایا, کوئی کہتا چائنا نے بنایا. یہ میرے رب کی طرف سے ہے, اور اصل یہ میرے رب کی طرف سے ایک امتحان ہے کورونا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری خطائیں ہیں. ہم لوگ انصاف نہیں کر سکتے, ہم لوگ غریب کا خیال نہیں رکھ سکتے. بہت سارے ہمارے اندر کمیاں خامیاں ہیں, ایز اے مسلمان بھی, ایز اے پاکستانی, ایز اے کشمیری بھی. تو میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ, تو اس وبا کو اس قوم سے, اس پوری دنیا سے ہٹا, اور ہمیں اپنے بتائے ہوئے طریقوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرما, اور سب لوگوں کو اللہ پاک سلامت رکھے. بہت مثبت بات ہے کہ سر بشارت بادشاہ صاحب آپ بہت سی چیزوں پہ نظر رکھتے ہیں. ایک چیز میں آپ سے یہاں پہ اور پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اس شہر کے اندر ایک طبقہ ایسا ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بیماری ہے ہی نہیں ہے, وہ اس وبا کو بالکل سیریسلی لے ہی نہیں رہا, جبکہ آپ بھی سمجھتے پوری دنیا کے اندر اس بیماری کی وجہ سے بہت سی جانیں چلی گئی ہیں. تو آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے بھی آپ تھوڑا سا ایک میسج دیں کہ وہ لوگ اس چیز کو سیریس لیں؟ خدا رہا کہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم اس چیز کو نارمل لیں تو ہم کسی ایسے آزمائش میں پڑ جائیں کہ ہم سے یہ بالکل جو ہے نا. آپ اس چیز پہ بھی ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا بتا دیجئے کہ جو لوگ ہم اس چیز پہ یقین نہیں کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں طاہر صاحب کہ زندگی میں انشاءاللہ میرا اللہ کرے گا, ایک وقت ضرور آئے گا کہ کورونا بھی ختم ہو جائے گا. بہت ساری اس انسان کے اوپر, انسانی زندگی کے اوپر, اس انسانی زندگی کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں, بہت سارے مشکل وقت آئے, لیکن آخر یہ وقت گزر جاتا ہے, اور یہ وقت بھی گزر جائے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انسان, چاہے وہ وکیل ہے, چاہے وہ صحافی ہے, چاہے وہ طالب علم ہے, چاہے وہ عالم ہے, چاہے وہ دکاندار ہے, زندگی کے کسی بھی شعبے سے وابستہ ہے. میں سمجھتا ہوں, میں لوگوں کو اسٹڈی بھی کرتا ہوں, میں پڑھتا ہوں اور سیکھتا بھی ہوں. بے شک اللہ اور اس کے نبی کا حکم ہے کہ علم حاصل کرو, ماں کی گود سے لے کے گور تک, اور ہر روز کچھ نہ کچھ میں سیکھتا ہوں. الحمدللہ اللہ کی ذات سکھاتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کامیاب انسان وہ ہے جو زمینی حقائق کو سامنے لے کے چلے. ہمارے سامنے ہم دو بیٹھے ہیں, یہ صوفہ ہے, یہ کیمرہ, یہ زمینی حقائق ہے. ان چیزوں کو جو ایکسیپٹ کرتے ہیں, میرا خیال ہے وہی زندگی میں اور دنیا میں, جو میں نے اسٹڈی کیا انسانوں کی تاریخ, انسانوں کو, کامیاب لوگوں کو, ناکام لوگوں کو, کہ وہی لوگ زندگی میں کامیابی پاتے ہیں جو زمینی حقائق کو, جو چیز سامنے ہے نا. طاہر صاحب سیاست ہو سکتی ہے, آپ مختلف برادری سے تعلق ہے, میرا مختلف برادری سے تعلق ہے, میرا ایک پی ٹی آئی سے تعلق ہے, کوئی اور ہے, ان کا, یہ سب چیزیں پاسبل ہیں. لیکن اس زندگی کی دوڑ میں کامیاب انسان وہ ہے جو زمینی حقیقت کو ساتھ لے کے چلو. اور اس وقت پوری دنیا نے, امریکہ کے صدر یہ کہتا تھا کہ چائنا وائرس ہے, میں تو ماسک ہی نہیں پہنتا. ہمارے پاس میڈیکل کی سہولتیں, ہمارے پاس اتنے وینٹیلیٹرز ہیں, ہمارے پاس یہ ہے, ہمارے پاس وہ ہے.
ہم تو اس کو یوز ہی نہیں کرتے، اور اللہ نے سب سے زیادہ ان کو نشانہ بنایا۔ اس وقت توبہ استغفار کے ساتھ سب لوگوں کو یہ حقیقت ہے، اور اگر کوئی شخص میرا بھائی میری بہن اگر غلط فہمی میں ہے، وہ اپنا دشمن ہے، وہ اپنے پیاروں کا دشمن ہے۔ اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے، ڈاکٹرز یہ بات کہتے ہیں، اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے کہ کرونا مذاق ہے، میرے ساتھ آئیں، اوپر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں کرونا کی وارڈ ہے۔ اگر جو کہتا ہے کہ کرونا ایک مذاق ہے، وہ میرے ساتھ چلیں، 2 گھنٹے کرونا کے پیشنٹ کے ساتھ میں اس کو چھوڑتا ہوں، پھر واپس آئے اور مجھے 2 دن کے بعد میں اس سے بات کروں گا۔ بہت مثبت باتیں کی آپ نے سر۔ اس سے ایک چیز میں آپ سے اور معلومات یہاں پہ لینا چاہوں گا، اور سب سے زیادہ اگر اس سے متاثر ہیں وہ ہے ہمارا پیرامیڈیکل سٹاف۔ پیرامیڈیکل سٹاف وہ ایک جیسے ہماری بارڈر میں تو ابھی جنگ ہو ہی رہی ہے، وہ آپ بالکل آپ کیونکہ مرکزی وہاں کے بھی ایک رہنما ہیں، حکومت کے ساتھ بھی آپ کے اچھے تعلقات ہیں پاکستان کے اندر، آپ کو سب باتوں کا پتہ ہے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اس وقت جو ہمارا پیرامیڈیکل سٹاف ہے وہ خراج تحسین پیش کرنے کے لائق ہے؟ آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں کہ ہمیں ان کی اس سے بڑھ چڑھ کے مدد کرنی چاہیے؟ کیسے دیکھنا چاہیے ہمارے اپنے ان جانباز سپاہیوں کو جو اس وقت جنگ لڑ رہے ہیں کرونا وائرس کی؟ مختلف ہاسپٹل میں ہمارے جو نرسز ہیں، جتنے بھی یہ پورا سٹاف ہے، خاص کر کے ہم نے دیکھا باغ کے اندر ڈی ایچ او سردار منظور صاحب ہیں، وہ اور ان کی پوری ٹیم مثبت کام کر رہی ہے۔ اس حوالے سے بھی آپ ہمارے ان بھائیوں کو جو اس وقت جنگ لڑ رہے ہیں، آپ ان کو بھی تھوڑا میسج دیجیے۔ طاہر بھائی، میں آپ کو ایک چیز جو بہت واضح دو ٹوک بتاتا چلوں کہ جو ہماری باغ کی لیڈرشپ ہے، جنہوں نے آج تک ان لوگوں کو سبز باغ دکھائے، چاہے وہ کسی برادری یا کسی جماعت سے ہوں، میں نے کہا نا، ہم نے زمینی حقائق سامنے لے کے چلنا ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری لیڈرشپ جو ہے آزاد کشمیر کی، بالخصوص ہماری ڈسٹرکٹ باغ کی جو لیڈرشپ ہے، بڑا لمبا عرصہ 40-50 سال وزارت عظمیٰ باغ والوں کے پاس رہی ہے، لیکن ہماری بدقسمت ہمارے وزیر موصوف سردار صاحب آج جو انہوں نے خود ساختہ ہے کہ کرنٹائن ایک ایسا لفظ بن گیا، لوگوں سے جان چھڑانی ہو کمرے میں بند کر لو، کنڈی لگا لو، بولو صاحب کرنٹائن کر لیا ہے۔ خدا رہا ایسے نہ کریں، جب اللہ کی ذات پکڑنا چاہتی ہے تو پھر کسی روم میں آپ کرنٹائن نہیں ہو سکتے۔ ہمارے جناب سردار صاحب وزیر صحت رہے 5 سال، ابھی ہمارے الحمدللہ ہمارے ابھی باغ سے ڈسٹرکٹ باغ سے 4 MLA ہمارے 2 وزیر ہیں، لیکن انہوں نے خود ساختہ خود کو کوارنٹائن کیا ہوا ہے اور اس مشکل گھڑی میں لوگوں کو چھوڑ دیا ہے۔ حلقہ شکی باغ کے اندر وزیر جنگلات سردار میر اکبر صاحب، انہوں نے یہ احسان کیا باغ کے لوگوں کے لیے، وہ پورے آزاد کشمیر کے وزیر ہیں، انہوں نے تابوت بنوائے، انہوں نے یہ احسان کیا باغ والوں کے لیے کہ ان کے لیے تابوت بنوائے۔ یہ چیز میڈیا میں اندر ریکارڈ آئی کہ اچھا یہ مریں گے تو ان کو اس تابوت میں تاکہ باقی ان کا کوئی رول نہیں ہے۔ اور انتہائی افسوس کے ساتھ یہ دیکھیں نا، میں سمجھتا ہوں کہ میں غیرت مند انسان ہوں، یہ ہمارا پرسنل معاملہ ہے، گھر کی بات ہے، یہ باہر نہیں جانی چاہیے۔ یہ جب آپ کی یوٹیوب پہ یہ ویڈیو چڑھے گی تو یہ دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک جائے گی۔ مجھے دکھ ہوتا ہے یہ بات کرتے ہوئے کہ باہر کے ممالک میں دنیا میں لوگ دیکھیں گے، بولیں گے یہ ان کی حالت ہے۔ انتہائی افسوس، وینٹیلیٹر کیا چیز ہے طاہر صاحب؟ یہ صرف ایک آکسیجن مریض کو مہیا کرنے کی چھوٹی سی مشین ہے، چند لاکھ روپے کی مشین ہے۔ سردار قمرالزمان صاحب میرے لیے انتہائی قابل احترام ہیں، اللہ پاک ان کو زندگی دے، ان کو صحت دے۔ 5 سال وزیر صحت رہے آپ میں، باقی پورے آزاد کشمیر میں انہوں نے کیا کیے ایکٹیویٹیز کی، کیا پیکیجز دیے، میں اس کی طرف نہیں جاتا۔ میں ایک کشمیری میں باغ کا شہری ہونے کی حیثیت سے ایک ہمارے ہاسپٹل میں وینٹیلیٹر نہیں دے سکے۔ یہ لوگ سب سے جو آپ نے سوال کیا تھا، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کی پیرامیڈیکل کی ٹیموں کو، میں اپنی پولیس فورسز کو مبارکباد۔ میں کتنے میں گاڑی میں اپنے انشاءاللہ اس چیز کو ہم نے اس ٹرینڈ کو رکھنا ہے، ہم نے جینا ہے، ہم نے لڑنا ہے اور دوسروں کے لیے ہم نے مثال بننی ہے۔ میں گاڑی میں گلاؤز رکھتا ہوں، میں گاڑی میں ماسک رکھتا ہوں، میں جدھر دیکھتا ہوں پولیس خود بھی یوز کرتا ہوں اسٹرکٹلی۔ میں سینیٹائزر ابھی بھی جیب میں ہے، ماسک میرے پاس ہیں، گاڑی میں پڑے۔ میں پولیس والوں کو دیکھتا ہوں جس نے ماسک نہیں پہنے ان کو سینیٹائزر لگاتا ہوں، ماسک دیتا ہوں۔ اس چیز کو ہم نے پروان چڑھانا ہے۔ اور ہمارے راجہ فاروق قادر صاحب پرائم منسٹر آزاد کشمیر کے اچھے انسان ہیں، ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن یہ ان کی کمزوریاں ہیں۔ ہم نے یہاں پہ کسی کی خاندان کی کوالیفیکیشن یا کسی کی خاندان کی خامی کو نہیں پیش کرنا۔ میں اس وقت پرائم منسٹر آف آزاد کشمیر سے مخاطب ہوں، وہ ہوش کے ناخن ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کرونا وبا کے دوران ہم نے 47 کروڑ روپیہ خرچ کیا ہے۔ میں آپ کے تھرو سوال کرتا ہوں کدھر ہے وہ 47 کروڑ روپیہ؟ وہ کس کے پاس گیا ہے؟ وہ صحافیوں کو دیا ایڈورٹائزمنٹ کے لیے، لوگوں کے گھر
خوراک پہنچی ہے. آپ نے پولیس فورسز ہیں ہماری جو ہر وقت اپنی جان ہتھیلی پہ لے کے پھر رہے ہیں, ان کو آپ نے کوئی چیزیں سینیٹائزر ماسک پہنچائیں. آپ نے وہ باروں بار اس کو کھا گئے, جیسے یہ خان صاحب کا کئی ارب روپے کا پروجیکٹ تک کھا گئے. یہ اللہ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا. اللہ یہ جو قرض ہے اس قوم کو, اور میں آپ کو بتاؤں طاہر صاحب, جو جنت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اپنی زندگی میں چند لوگوں کے جنازے پڑھائے, اور انہوں نے یہ سوال کیا جنازہ پڑھانے سے پہلے کہ کسی اس شخص کا, اس میت کا کسی پہ قرض تو نہیں ہے. تو ایک دفعہ انہوں نے کہا اس کا قرض ہے, تو انہوں نے کہا اس کا وارث کوئی قرض ادا کرے تو میں نماز جنازہ پڑھاؤں. اور ایک شخص کا کوئی وارث نہیں تھا, قرض ادا نہیں کر سکا, وہ مسلمان تھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نماز جنازہ نہیں پڑھایا. یہ تو قوم کے مقروض ہیں, قرض ہے ان کے اوپر. 128 پچھلے سال جو ہمارا مالی سال ہوتا ہے 128 ارب روپے کا بجٹ جی, اب 1 کھرب اور 28 ارب. ابھی جو انہوں نے اس منتھ میں جون میں پاس کیا تقریباً یہ 1.5 کھرب روپے کا بجٹ. اور فیس بک کے دنیا میں دیکھیں ان لوگوں نے اتنا بڑا مینڈیٹ شرقی وسطی سے لیا ہوا ہے, لیکن اتنا بڑا بجٹ ہے ہمارے پاس. یہ قوم, ہم خیرات نہیں مانگ رہے, ہم ان کی جیب سے نہیں مانگ رہے. میر اکبر صاحب کے اگر 50 پیٹرول پمپ ہیں, ہم ان سے نہیں مانگ رہے کہ ہمیں پیٹرول پمپ سے اٹھا کے دو. قمر رضوان صاحب کی سارے پاکستان میں پراپرٹی, ہم یہ نہیں کہتے بھاگ کے لو کہ خیرات ہمیں دو, اپنی دکان یا مکان بیچ کے ہمیں آٹا دو. یار ہمارے جو فنڈز ہیں جو پاکستان سے ملتے ہیں یہاں پہ جنریٹ ہوتے ہیں, وہ سب کرپشن کی نظر ہو رہے ہیں, اور غریب آدمی کا کوئی دیکھنے پوچھنے پرسان حال ہی نہیں ہے. اور وزیر جنگلات موصوف, مجھے انتہائی دکھ ہوا, میں بڑا سڑتا ہوں بعض دفعہ یہ حالات دیکھ کے کہ اتنا بڑا مینڈیٹ شرکی سے ملا ہوا, اتنا بڑا پیکیج ہے, ان کی گاڑیاں, ان کا پروٹوکول, ان کی کوٹھیاں, ان کی جائیدادیں, انشاءاللہ بہت جلد احتساب ہوگا. یہ بالکل ہوگا, یہ راتوں رات, یہ انشاءاللہ پورے ریکارڈ کھلیں گے. یہاں پہ یہ خالصے کون الاٹ کروا رہا ہے, ادھر ہوٹل شہروں میں یہ کوٹھیاں بن رہی ہیں, یہ پلازے بن رہے ہیں, یہ پیٹرول پمپ کھل رہے ہیں, یا بے نظیر محترمہ کے نام پہ کدھر سے کدھر یہ چین جا رہی ہے. انشاءاللہ یہ سب کھلے گا طاہر صاحب. یہ لوگ عوام انشاءاللہ مطمئن رہیں, میرا اللہ ضرور انصاف کرے گا, اور عمران خان کی صورت میں ہوگا. ہمارے وزیر جنگلات محترم, انہوں نے کسی این جی او نے کوئی عام سا وینٹیلیٹر ہمارے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کو انہوں نے ڈونیٹ کیا, ایک این جی او نے, تو وزیر موصوف وزیر جنگلات اس وینٹیلیٹر کے اوپر ایسے اس کے اوپر ہاتھ رکھا ہے جیسے ایک دوست دوسرے دوست کے کندھے پہ ہاتھ رکھتا ہے, ایسے اس وینٹیلیٹر پہ ہاتھ رکھ کے انہوں نے فوٹو بنایا. یار اللہ کے بندے, کدھر جا رہی ہے دنیا. اور آپ لوگوں کو, ہم لوگوں نے اس شرکی باغ نے بڑا مینڈیٹ دیا. مشتاق مناز صاحب ہیں, بہت ساری ہماری سردار عتیق صاحب ہیں, وہ تو پتہ نہیں یا تو وہ درکوٹ کو الگ اپنا ضلع سمجھتے ہیں. یار آپ کے والد کی لوگوں نے بڑی عزت کیا, سردار قیوم صاحب کو لوگ, آج بھی میں ان کی عزت کرتا ہوں. میں دعا کرتا ہوں جب ان کے لیے ہاتھ کھڑے کرتا ہوں, اللہ ان کی مغفرت کرے. اس قوم کا بڑا احسان ہے آپ کے اوپر. ہمیں خیرات نہیں چاہیے ہمارے لوگوں کو کہ آ کے آٹا دو. یار ہم ایک سسٹم کو ٹھیک کرو, ہمیں خود آٹا ملے گا, زکوٰۃ غریب تک پہنچاؤ. آپ لوگوں میں آ کے بیٹھو. سردار قیوم کو باغ کے لوگوں نے بہت عزت دی ہے, اور سردار قیوم صاحب نے بھی دی ہے, لیکن درکوٹ کو وہ عتیق صاحب ہیں, وہ شاید باغ کو وہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ باغ کا حصہ ہے. انشاءاللہ پی ٹی آئی آ گئی ہے پیرس سلطان محمود کی صورت میں. یہ لوگ ساری عوام مطمئن رہے. انشاءاللہ آپ کی محرومی اللہ دور کرے گی, عمران خان دور کرے گا, اور آزاد کشمیر میں بیرس سلطان محمود کی قیادت میں اور باغ کے اندر ہم آپ کی محرومیاں دور کریں گے انشاءاللہ. وہ وقت بہت نزدیک. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے مشرف بادشاہ صاحب ایک اور سوال رکھنا چاہتا ہوں یہاں پہ کہ اوورسیئر جو پاکستانی ہمارے بالخصوص دنیا کے بہت سے ایسے ممالک کے اندر پھنسے ہوئے ہیں, جس کے ساتھ سعودی عرب کے اندر ہیں, دبئی کے اندر, یعنی عرب کی جتنے کنٹری ہیں اس کے اندر 5 ماہ سے ان لوگوں کو وہاں تنخواہ نہیں ملی. کچھ ایسے لوگ ہیں جو گھر چھٹی آنا چاہتے تھے, لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہاں ان کا ٹکٹ ختم ہو گیا, تو وہ بہت ہی زیادہ مشکلات کا شکار ہیں. وہاں ان کو تنخواہ کی وجہ سے, تو میں خود ذاتی طور پہ بھی عرب کے اندر 10 سال گزار کے آیا ہوں, میں اس بات کو بہت زیادہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے وہ بھائی کس طرح پریشان ہیں. لیکن آزاد کشمیر گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں ان کی کوئی واضح پالیسی نظر نہیں آئی. پاکستان کے اندر ہم نے دیکھا آپ کی پی ٹی آئی کی حکومت نے بہت سے ایسے اقدامات کیے کہ اپنے لوگوں کو پاکستان میں اندر لایا گیا, لیکن آزاد کشمیر گورنمنٹ کی جانب سے ہم نے کوئی ایسا اقدامات نہیں دیکھے کہ وہ اپنے لوگوں کو لائے, کیونکہ اگر وہ یہاں کے رہائشی ہیں آزاد کشمیر کے تو وہ آزاد کشمیر سے گورنمنٹ سے ہی مطالبہ کریں گے. تو آپ اس بات کو کیسے سمجھتے ہیں؟ ہمارے ان بھائیوں کو جو اس وقت بیرونی ممالک میں پھنسے ہوئے ہیں وہ گھر آنا چاہتے ہیں,
کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس صرف ٹکٹ کے پیسے تھے تو وہ ٹکٹ ہی ضائع ہو گیا. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں ان لوگوں کو, وہ کیسے حکومت ان کے لیے کچھ اقدامات کرے کہ وہ اپنے ملک میں باض طریقے سے اپنے گھروں میں پہنچیں؟ خیر بھائی, میرے جو اوورسیز پاکستانی اور اوورسیز جو ہمارے کشمیری ہیں, میں اس وقت ان کے جذبے کو, ان کی ہمت کو داد پیش کرتا ہوں اور ان کو سلام پیش کرتا ہوں. اور ٹیم صاحب, طاہر صاحب, اس پروگرام کی نسبت اور وسادت سے اگر ایسے ہی پوائنٹ سکورنگ کرنی ہو کہ بشارت بادشاہ کے انٹرویو دے رہے خالی باتیں ہی کرنی ہوں, تو میں سردار فاروق صاحب, راجہ فاروق صاحب ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں, ان کے حوالے سے گفتگو یہ بھی کہہ سکتا ہوں, فاروق حیدر صاحب کچھ کرو یار, ان کے لیے نکلو. لیکن جو سچی بات یہ ہے نا, ان کے پاس کوئی پروگرام ہی نہیں ہے. فاروق حیدر صاحب اور ان کی کابینہ کے پاس ایسا, سر جو زندہ یہاں پہ لوگ مر رہے ہیں, لوگوں کے گھروں میں آٹا نہیں ہے, لوگوں کو بجلی کا بل نہیں ہے, بجلی کا یہاں پہ جو جن لوگوں نے ووٹ دی, سپورٹ کیا ہے مالی جانی, یہاں پہ کیا آپ کو میں یہاں اس کیمرے کے سامنے ساری دنیا میں یہ ہماری, میں سمجھتا ہوں باغ کی راز کی باتیں نہیں جانی چاہیے, میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا. تو اوورسیز کے بارے میں یہ لوگ بالکل پریشان نہیں ہیں. یہ لوگ, ان کے اندر سینس ہی نہیں ہے. ایک انسانیت ہوتی ہے, ایک احسان فراموشی ہوتی ہے, احسان کا صلہ ہوتا ہے کہ اس قوم نے ہمیں عزت دی. کہاں پہ چلنے والوں کو ان لوگوں نے ووٹ دے کے شرقی کے اندر, وسطی کے اندر, غربی کے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. لیکن ان کے اندر احساس ہی نہیں ہے, احساس بغاوت, احساس جرم ہی نہیں ہے. یہ تو باغی لوگ ہیں, ان کو کوئی پروگرام نہیں ہے. نہ فاروق حیدر صاحب کی کابینہ کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے فارنرز کے لیے. یہ صرف اپنے مزے میں یہ اسٹیٹس انجوائے کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ پچھلے یہ جو ہی کرونا شروع ہوا 1 مہینہ پہلے, انہوں نے تقریباً 15-20 کروڑ روپے کی انہوں نے گاڑیاں لانی تھی, گاڑیوں کا آرڈر دے دیا تھا. صدر آزاد کشمیر نے سگنیچرز کر دیے تھے گاڑیوں کے لیے. یہ جب فیس بک پہ اب دنیا کو اویئرنیس دی ہے عمران خان صاحب نے, اب سہولتیں بھی اللہ نے, یہ فیس بک آ گیا, یوٹیوب, لوگوں کا اویئرنیس ہے. جس وقت ڈنڈ رولا لوگوں نے ڈالا آزاد کشمیر میں, شور پڑ گیا تو انہوں نے وہ پروجیکٹ روکا. ان کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے. فارنرز میرے بھائیو جو پاکستان سے باہر آپ بیٹھے ہو, لیکن اللہ کی ذات آپ کے ساتھ ہے. اور میں یہاں اس پروگرام کی وسادت سے یہ ضرور, یہ میں پی ٹی آئی کے بہت سارے گروپس پیجز کے ساتھ, بنی گالا میں بھی پرائم منسٹر کا جو بہت سارے, ان کے ساتھ بھی اٹیچ ہوں. اور مجھے یقین ہے کہ یہ ویڈیو انشاءاللہ اس میں ساری بات نیت کی. آج کوئی نہ کوئی بشارت بادشاہ کی وزارت کا سوال ہے, نہ کسی اور مفاد کا سوال ہے. یہ ضرور خان صاحب تک جائے گا. اگر نہیں جاتا تو ہماری ٹیم کے لوگ جو عمران خان کے وین کو, اس کے جو وین کو ماننے والے لوگ ہیں, اس میرے الفاظ ضرور خان صاحب تک پہنچیں گے. خان صاحب, میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, میری آپ سے التجا ہے, مجھے پتہ ہے کہ آپ درد دل رکھنے والے انسان ہیں, آپ کے اندر انسانیت ہے. میری آپ سے التجا ہے کہ جب بھی جتنے بھی یہ باہر کے ممالک میں گلف میں پھنسے ہوئے ہیں, امریکہ میں ہیں, آپ کے لندن میں ہیں, جہاں جن ممالک میں ہمارے پاکستانی اور کشمیری پھنسے ہیں, مجھے پتہ ہے کہ آپ کے اوپر ایک بہت پریشر ہے اس وقت. بڑے مشکل حالات میں, ہماری اکانومی بڑی مشکل صورتحال ہے, پہلے سے ہی مشکل تھی, ابھی کاروبار بند ہو گئے, بہت سارے جو ہے نا مسائل کا سامنے آپ کو بھی. لیکن میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ ایک آدھ کوشش جب آپ کریں کسی ایمبیسی کے ساتھ, کسی ملک کے ساتھ, تو پاکستانیوں کا بھی یقیناً ہم بھی آپ کے وجود کا حصہ. جی سر, اس کے ساتھ ساتھ ہم آتے مسئلہ کشمیر پر, جو ہماری وہاں پہ قیادت حریت رہنما جو انہوں نے گرفتار کیے ہوئے ہیں, جس میں عافیہ اندراوی صاحب ہیں, سید علی گیلانی صاحب قابل محترم, یاسین ملک صاحب, جتنی بھی کابینہ وہاں پہ گرفتار ہے, ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. ہماری وہاں پہ بہنیں, ہماری وہاں کی مائیں, ہماری بیٹیاں جتنی بھی ہیں, ان کے ساتھ بھارتی فوج بالکل ظلم کر رہی ہے. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ نریندر مودی یہ کیا ایجنڈا لے کے دنیا کو یہ کیا دکھا رہا ہے دنیا کے ساتھ؟ اس کے مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ نریندر مودی کا یہ ابھی جو ناپاک رویہ ہے, تو اس سے دنیا کس طرح آپ کو جاتی ہوئی دکھتی ہے؟ دیکھیں تو ایسا بات دراصل نریندر مودی کی نہیں ہے, بات ہندوستان کی ہے. اور اس کی جگہ کوئی بھی بیٹھا ہوا ہو ان کا عہدیدار, ہمارا اس سے نہ صرف اختلاف ہے, ہماری جنگ ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یو این او نے جو ریزولوشنز پاس کی ہیں کشمیر کے حوالے سے, اور کچھ عرصہ پہلے خان صاحب کا بھی یہ انٹرویو آیا تھا کہ کشمیر کو مکمل آزادی ملنی چاہیے, کشمیر سے پاکستان کی اور ہندوستان کی افواہ نکل جانی چاہیے, کشمیر کو 10 سال
इंडिपेंडेंट छोड़ा जाए और फिर कश्मीरियों से फैसला किया जाए कि वो किसके साथ रहना चाहता है। यकीनन हम पाकिस्तान हमारी जान है, हमारे वजूद का हिस्सा है। हम ना सिर्फ ये जो आज़ाद कश्मीर का इलाका है हम सर्वाइव कर रहे हैं, ये पाकिस्तान की हमारे ऊपर एक मेहरबानी है। यहाँ पर ये जो हिंदुस्तान की इतनी बड़ी अफवाज है उसका मुकाबला करना नामुमकिन है। लेकिन जहाँ तक मकबूजा कश्मीर की बात, जो असल आपका सवाल था, मैं मकबूजा कश्मीर की लीडरशिप को, अपनी हुर्रियत की आदत को, अपने मुजाहिदीन को, अपनी माओं को, अपने भाइयों को और मकबूजा कश्मीर की अपनी बहनों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और उनका जज्बा जो है इस वक्त हिंदुस्तान की 9 लाख से ज़ायद अफवाज जो मकबूजा कश्मीर के अंदर 5 अगस्त 2019 को मकबूजा कश्मीर के अंदर लॉकडाउन किया गया था, और इस वक्त तक जिस जवान मर्दी से वो लोग उस हिंदुस्तान की आर्मी के सामने खड़े हैं, जिस नज़रिए के साथ आप लोग खड़े हैं, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ताहिर साहब, हमारी ये बदकिस्मती है कि 1947 में जो हमारे आबा व अजदाद ने ये आज़ाद कश्मीर का टुकड़ा आज़ाद किया था, ये आज़ादी का बेस कैंप बना था। लेकिन अफसोस कि ना सिर्फ फ़ारूक हैदर साहब, वो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका नाम आएगा, लेकिन तमाम लीडरशिप आज़ाद कश्मीर की, बैरिस्टर साहब को छोड़ के, बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब आज भी वो अपने ख़र्चे में सारी दुनिया के अंदर कश्मीर का और पाकिस्तान का सफ़ीर बन के जाते हैं, कश्मीर की आज़ादी की बात करते हैं। मैं इस जज्बे पे बैरिस्टर साहब को भी सलाम पेश करता हूँ। आप देखें, बैरिस्टर साहब मकबूजा कश्मीर के अंदर जाके उन्होंने वहाँ कश्मीरी अपने भाइयों के और बहनों के सामने ख़िताब किया। मुझे बताएं, आज़ाद कश्मीर की और कितनी लीडरशिप है जो आज तक मकबूजा कश्मीर गई है। इनको सिर्फ इक़्तिदार से मज़ा है। और 1947 में ये जो हमारा बेस कैंप बना था आज़ादी के लिए, इस लीडरशिप ने इसके सिर्फ आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने के लिए इक़्तिदार का बिज़नेस कैंप बना दिया। और यहाँ आए रोज़ बोलियाँ, और अब फिर इलेक्शन के दिन आ रहे हैं, अब फिर बनावटी उम्मीदवार जो 4 साल वो शाम को जिस तरह परिंदे वापस आते हैं आ रहे हैं। आप देख रहे हैं पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर, बाग के अंदर, बाज़ नाम नहाल लीडर जो सिर्फ ठंडे बिस्तर पे लेटे रहे हैं इस बाग के अंदर, इस मौजूदा जो हमने 4 साल गुजारे नून लीग के जुल्म और सितम के और नाइंसाफ़ियों के दरमियान। और बाज़ लीडरशिप, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जो ठंडे बिस्तरों पे लेटे रहे, कि ठंडी हवा 4 साल खाते रहे, आज उन्होंने भी अपने 4-6 जो किराए के इनकी अफवाह साज फैक्ट्रियाँ हैं, इनको बैठा दिया। फेसबुक के ऊपर इनके अकाउंट ऑन हो गए, और जनाब इनका उठने का फ़ोटो, इनका जैसे ये लीडर नहीं है, ये मॉडल है, ये मॉडल नहीं है, ये लोग लीडर हैं। इनको फ़ोटो और फेसबुक की दुनिया, फेसबुक के बहुत फ़वाइद भी हैं, लेकिन मैं फेसबुक से इस बात पे भी नाला हूँ कि बहुत सारे लोगों की दुनिया और बहुत सारे लोगों की सुबह से लेकर शाम तक जो ज़िंदगी और दुनिया है वो सिर्फ फेसबुक, यूट्यूब और इन चीज़ों के ऊपर है। हम प्रैक्टिकल लोग हैं। सब लीडरशिप को हक़ है इलेक्शन लड़ने का, वो चाहे सर किसी फैमिली से हो, किसी जमात से, हर शख्स को हक़ है। आप आओ, लेकिन यार दिल दुखता है कि 4 साल आप मज़े करते रहे, और यहाँ पे आपको पता है कि किस कर्ब से हम लोग गुजरे बात के लोग, और आज ये लोग फिर इलेक्शन के दिन आ गए। इन्होंने वही रवायती सियासत, और इंशाअल्लाह हम घबराने वाले लोग नहीं हैं। हम आज़ाद कश्मीर के अंदर इंशाअल्लाह बैरिस्टर सुल्तान महमूद की क़यादत में तब्दीली लेके आएंगे, और इनका ज़रूर हम एहतसाब भी करेंगे। लेकिन जहाँ तक बात मकबूजा कश्मीर के अंदर है, तकरीबन 10 महीने हो गए, एक बेपुनाह एक इंसानी, एक हिंदुस्तान की इस जुल्म की एक दास्तान लिखी जा रही। किस तरह का जुल्म, ऐसा कोई जुल्म है ही नहीं दुनिया में जिसकी मिसाल मकबूजा कश्मीर के अंदर ना मिले, वो कर रहे हैं। इस वक्त ताहिर साहब, यकीनन मैं पाकिस्तान की आवाम का, पाकिस्तान की हुकूमत का, पाकिस्तान की अफवाज का मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये सबसे बड़ी हकीकत है कि हमारी पीठ पे वो लोग हैं, और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि एक दिन हम इस मकबूजा कश्मीर को ज़रूर आज़ाद करेंगे। और हिंदुस्तान एक जोग्राफियाई लिहाज से, सियासी और माशरती लिहाज से जिस तरफ जा रहा है मौजूदा सेटअप में, मुझे लग रहा है इंशाअल्लाह हिंदुस्तान तबाह बर्बाद हो जाएगा। इस हिंदुस्तान के अंदर मेरा ये रिकॉर्ड रखें इंशाअल्लाह, जो 25 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर हैं, इसको रिकॉर्ड में रखें आपके। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में हिंदुस्तान टूटेगा, इसको मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों की बद्दुआएं इसको ले डूबेंगी, और हिंदुस्तान के अंदर एक और इस्लामी मुमलकत जो उसकी बुनियाद रखी जाएगी, जो 25 करोड़ मुसलमान हैं, ये अलग एक और हिंदुस्तान के अंदर एक स्टेट बनेगी मुसलमानों की, और कश्मीर के मुसलमानों को आज़ादी मिलेगी। मैं कश्मीर के भाइयों को, मैं अपने मुजाहिदीन को, मैं अपनी बहनों को, मैं उनको दिल की अता गहराइयों से उनको सलाम पेश करता हूँ, इस यकीन के साथ कि इस वक्त आपके ऊपर जुल्म हो रहा है। ये बहस
अलग है कि इस वक्त हिंदुस्तान क्या चाहता है। दुनिया के अंदर, हर दुनिया के मुसलमान ममालिक के अंदर, आप यूएनओ के अंदर देखें, जो बुनियादी जो यूएनओ को कानून साजी कानून आइन है उनका, कि हर इंसान को ज़िंदा रहने का हक है, हर इंसान को जीने का हक है, हर इंसान को अच्छा खाने खाने का हक है, हर इंसान को अपनी ज़िंदगी आज़ादी से जीने का हक है। लेकिन कहाँ हैं ये दुनिया के सारे नाम नहाद कानून। 1 साल होने को आया हमारे मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों का क्या गुनाह है? उनका सिर्फ इतना गुनाह है कि वो कश्मीर की इस धरती पे पैदा हुए। लेकिन मेरे कश्मीरियों, याद रखो, इस वक्त आज़ाद कश्मीर के जो हम लोग हैं, मैं अपने आप को मैं गिल्टी तस्वर करता हूँ, मैं गुनहगार समझता हूँ। आपके मकबूजा कश्मीर के, हिंदुस्तान बाद में गुनहगार है, पहले बशारत बादशाह गुनहगार है, इसलिए कि हमने अपनी इस अपनी भरपूर सियासी ज़िंदगी में, अपनी दुनियावी ज़िंदगी में, जो हमारे, जिस तरह मेरे वालिद सरदार गुल बादशाह का एक रोल था 1947 में, मैं शर्मिंदा हूँ ज़ाती तौर पे अपने मकबूजा कश्मीर के बहनों भाइयों से। मेरा जिस तरह रोल होना चाहिए आपकी खातिर उस तरह नहीं है, लेकिन आपकी उम्मीद कायम रखना मेरे कश्मीरियों। इस वक्त हिंदुस्तान क्या चाहता है, अलग बहस है। आज़ाद कश्मीर की फारूक हैदर क्या चाहता है, मैं क्या चाहता हूँ, पाकिस्तान की पॉलिसी क्या है, वो क्या चाहता है, ये अलग बहस है। लेकिन याद रखें, मेरे अल्लाह ने कुरान के अंदर ये डिक्लेयर कर दिया है कि अल्लाह ने एक इंसानी खून को, ताहिर साहब, खाना काबा की हुर्मत से ज़्यादा करार दी। और इंशाअल्लाह आपकी कुर्बानियाँ बिल्कुल रायगानी जाएंगी। मैं आपके जज्बे को, आपकी गैरत को, आपकी हिम्मत को और आपकी ताकत जो आपने हत्ते में आपको सलाम पेश करता हूँ। और इंशाअल्लाह बहुत जल्द मेरा रब करेगा, इंशाअल्लाह इमरान खान की क़यादत में आपको भी आज़ादी नसीब होगी। बेशक बहुत मुस्बत बातें आपने हमारे कश्मीरी भाइयों के लिए की। यकीनन वो 70 साल से हमारी जंग लड़ रहे हैं, तो उन आप जैसे लीडरों की बात उन तक पहुंचती है तो यकीनन उनकी बहुत हौसला अफजाई होती है, और वो उससे डबल जज्बा उनका बढ़ता है। हमें बहुत फ़ख्र है पाकिस्तान की क़यादत पर भी, और आप जितने भी हमारे यहाँ की क़यादत है उस पर उन काम कर रहे हैं वो इंशाल्लाह कश्मीर के लिए। पाकिस्तान के अंदर भी आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट जो आपकी यहाँ की नुमाइंदगी है PTI की, तो अभी में आते हैं जी हम 4 साल की जो गवर्नमेंट की, आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट जो यहाँ की हुकूमत है आज़ाद कश्मीर की, आप इसको कैसे देखते हैं? 4 साल के अंदर इन्होंने कैसे देखते हैं आप इनको?